چنانچہ یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ اتنی بڑی تحریک یہاں سے شروع ہوئی تھی، اور اس کی نقلیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہندوستان تک ہونے لگی. اور اصل میں اہمیت اس میں فخر کی بات یہ تھی کہ ہم نے ایک ایسی بغاوت کی تھی جس کا جواز موجود تھا. جواز ہماری ادبی زندگی میں موجود تھا، ہماری لسانی صورتحال میں موجود تھا. وہ لسانی صورتحال کیا تھی میں عرض کر دوں. ہماری غزلوں میں اور ہماری شاعری میں ایسے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور ہو رہے تھے جن سے ہماری زندگی کا رابطہ کٹ گیا تھا. مثلا اندلیب ہم کثرت سے استعمال کرتے تھے، اور یہاں کوئی دور دور تک کوئی اندلیب نہیں نظر آتا تھا، بلکہ ہمیں بسیں نظر آتی تھی اور ہم اندلیب پر شعر کہتے تھے. یہ صورتحال تھی کہ جو زندگی ہم پر طلوع ہو رہی تھی، جو تھی رونما، اس کی عکاسی اردو زبان میں نہیں ہو رہی تھی، اردو شاعری میں. یہ احساس خود غزلگو حضرات کو بھی تھا. چنانچہ ناصر قادری بھی شدت سے کہتے تھے کہ بھی ہماری غزلوں میں ہمارے ملک کے پرندے، ہمارے دیش کے پرندے تک نہیں بولتے. بڑے افسوس کی بات ہے، وہ یہ کہتے تھے. چنانچہ اردو میں ہم نے یہ کوشش کی کہ نثری نظموں کے ذریعے ہم اپنے سماج کو ریفلیکٹ کریں، ہم اپنی فطرت کو ریفلیکٹ کریں، اور ہم اپنے ملک کی صحیح صورتحال کو ریفلیکٹ کریں، اور اپنی صحیح صورتحال کو ریفلیکٹ کریں، اور اس کو ہم میڈیم بنا دیں نثری نظم کو اپنے قومی، اجتماعی اور انسانی لاشعور کے اظہار کا. میں نے یہ جب کہا کہ انسانی لاشعور کے اظہار کا، تو یہ دراصل ایک اہم بات کہی ان معنوں میں کہ ہم دو مغالطوں میں مبتلا تھے. ایک یہ کہ ہم جینیس ہیں. ارے شاعروں میں سے بیشتر کوئی مغالطہ ہوتا ہے کہ ہم جینیس ہیں. چنانچہ یہ مغالطہ میں گستاخی تو ضرور ہو رہی ہے مگر سچ بولنا چاہیے، مجھے بھی تھا. اور مغالطہ یوں ہو گیا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اتنا فریش نیا ماڈرن آئیڈیا جب مجھے آ سکتا ہے تو ظاہر ہے میں ہی جینیس ہوں. لیکن یہ میں بھول گیا کہ بھائی یہ بعد میں چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا کہ بھائی یہ تو ہمارے بزرگوں نے پہلے سے لکھ رکھا ہے. یہ ہماری جہالت تھی کہ ہم نے انہیں پڑھا ہی نہیں تھا، یعنی ہم نے اپنے جہل کو اپنی جینیس قرار دیا تھا. بہرحال تاریخی طور پر خدا کا شکر ہے کہ اس جہل سے ہم نکل آئے، اور وہ ہماری کو جو ذہانت تھی وہ اتنی تھی کہ ہم نے ایک صحیح راستہ اتفاق سے بغیر مطالعے کے پکڑ لیا تھا. چنانچہ جتنا کہ مطالعہ ہمارا یورپ کا ہونا چاہیے تھا، بودلیر اور رامبو وغیرہ کا نہیں تھا. جتنا مطالعہ ہمارا ابن رشید اور حالی اور شبلی کا ہونا چاہیے تھا، ہم میں سے کسی کا نہیں تھا. یہ میں اقرار کروں. جو کچھ ہم جس طرح پہنچے تھے وہ اپنی باطنی کیفیتوں کی سچائی کے باعث، کیونکہ ہم یہ تاڑ گئے تھے، جان گئے تھے کہ ادب ہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم سچ لکھ سکتے ہیں، سچ بول سکتے ہیں. چنانچہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نثری نظم کے سلسلے میں کچھ بانیوں کی تعداد کھڑی ہو گئی. ایک بانی کھڑے ہو گئے احمد ہمیش، ایک مبارک احمد. انور سن رائے آیا، اس نے ایک نظم دکھائی، اس نے کہا صاحب یہ دیکھیے ظاہر ڈار بھی اس کے بانی، انہوں نے نظم پہلے لکھی. پھر ایک مجتبیٰ صاحب نے کہا کہ جناب سن 49 میں ایک جلسہ ہو رہا تھا جس میں مڈل ایسٹ سے ایک لڑکا آیا تھا، ہو کر وہ ایک نظم سنا رہا تھا، وہ بھی نثری نظم تھی، اس پر قہقہے لگے، مذاق اڑایا گیا. تو اب سوال یہ ہو گیا کہ نثری نظم کا بانی کون ہے. تو اس میں 3-4 بانی بڑے شوق سے گھروں میں کھڑے ہوئے. میں نے کہا کہ جتنے بانی بڑھتے جائیں گے اچھا ہی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نثری نظم کو سپورٹ کریں. چنانچہ میں نے اس کا برا نہیں مانا، ہر جگہ کہا ہاں بھائی ہمیش نے پہلی نظم لکھی ہے مجھ سے، ہاں بھائی مبارک احمد نے لکھی ہے، ہاں بھائی فلاں ظاہر ڈار نے لکھی ہے. کیونکہ میرا دراصل حال وہ تھا کہ میں ایک کاز کے لیے کھڑا ہوا تھا، ایک کاز کے لیے کھڑا ہوا تھا، اور یہ مجھے پرواہ اس کی نہیں تھی کہ مجھے بانی ڈکلیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن میں جانتا تھا کہ میری ہی نظموں سے سارے ہنگامے شروع ہوئے، میری ہی نظموں سے یہ تمام نوجوان شاعر انسپائرڈ ہوئے جن کا میں نے نام لیا. فاطمہ حسن بھی ان میں شامل تھی، اور بھی بہت لوگ تھے. چاہے یہ اقرار کریں نہ کریں، دراصل ایسا ہوا میری کاپی لے جاتے تھے اور پڑھتے تھے اور لکھتے تھے، اور نثری نظموں کا ہنگامہ چلتا تھا. اب میں نے کہا چلیے اگر اعلان مبارک احمد کر لیں تو میرا کیا نقصان ہے، میں شہرت کی خاطر تو یہ کر بھی نہیں رہا تھا. چنانچہ میں نے ان کو پر زیادہ غم و غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ دوستانہ تعلقات قائم رکھے، بلکہ کہا بھی ہاں بھائی جو تمہاری سمجھ میں آیا. حالانکہ صورتحال یہ نہیں ہے، بالکل صورتحال مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ آپ اس وقت اس کو پنگل وغیرہ کہتے تھے کہ میں ہندی بیروں میں لکھتا ہوں، وہ سب سے کہتے تھے. جب انہوں نے دیکھا بھائی یہ قمر جمیل کی نثری نظموں کا شور ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ممتاز صاحب بھی کہہ رہے تو لوگ میں بانی ہوں، میں نے قمر جمیل سے پہلے لکھی ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بہتی گنگا ہے، اس میں ہاتھ دھو اور شہرت حاصل کرو. ہمیں دراصل نثری نظم نہیں لکھتے تھے، وہ پنگل وغیرہ بہروں میں ٹرائی کرتے تھے اور کہتے یہی تھے ہم لوگوں سے. اس وقت تک کہ میری نظموں کے لکھنے سے پہلے کہیں اردو ادب میں اس طرح کا نثری نظم کا کوئی ہنگامہ کوئی نہیں تھا. اور خدا کا شکر ہے بہت کہ اس نے گویا ان غزلگو حضرات سے بھی نثری نظم کو قبول کروا لیا، اور وہ بڑی اچھی اچھی غزل لکھنے والے لوگ بھی نثری نظم لکھنے لگے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں اعتماد میں یوں بھی آئے یہ لوگ کہ ایک تو میری ساری زندگی ان کے سامنے تھی، یہ مجھے کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں کسی ملک کا ایجنٹ ہوں، کیونکہ میری پوری زندگی پاکیزہ حالت میں تھی اور سب کے سامنے تھی. ایک بات یہ تھی.
دوسری یہ بات تھی کہ وہ جانتے تھے کہ شاعر ہے، یہ شعر نظموں کے غزلوں کے کہہ سکتا ہے، اور کہا ہے اس نے، تو یہ اس کو فراڈ کرنے کی، ایک جھوٹا جھگڑا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس لیے بھی لوگ ایمان لائے۔ تیسری بات یہ تھی کہ میری دلیلیں بڑی پاورفل تھی۔ چوتھی بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے قوت گفتار بہت دی تھی۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ جب رسالوں نے راستہ روک دیا تو ہمارے بزرگ دوست نے پوچھا کہ صاحب آپ کامیاب کہتے ہوئے، جب فنون نے راستہ روک دیا اور صحابہ لکھنوی نے راستہ روک دیا اور وہ چھپنے نہیں دیتے تھے، تو کوئی رسالہ آپ کو چھاپتا نہیں تھا نفسی نظمیں، تو مشہور کہتے ہوئے یہ پھیلی کیسے تیری؟ آپ ٹیلی ویژن پہ بھی نہیں آتے تھے، ریڈیو کو بھی آپ نے میڈیم نہیں بنایا نفسی نظم کو پھیلانے کا، یہ پھیلی کیسے؟ میں نے کہا صاحب یہ پھیلی ہے ٹیلی فون سے۔ میں نے کہا کسی نے اگر میری کسی کی نظم سنی، پسند کی، اس نے ٹیلی فون پہ لاہور سنا دیا۔ میں نے سنا دیا، جب میں لاہور گیا تو وہاں لوگوں کو نظمیں پہلے سے زبانی یاد تھی۔ میں نے پوچھا بھائی کیسے تم تک کیسے پہنچی؟ کہنے لگے ٹیلی فون سے۔ میں نے کہا فنون سے پہلے ٹیلی فون پہنچ جاتا تھا، چنانچہ گفتگو کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے یہ نظم اور یہ شاعری کی تحریک پھیل گئی۔ چنانچہ جب میں پہنچا لاہور پارٹی ہاؤس، تو ہم پارٹی ہاؤس کو بڑا مقدس جگہ سمجھتے تھے، میں آپ کو سچائی سے بتاؤں، کیونکہ یہاں ہمارے سارے دوست اچھے شاعر بیٹھا کرتے تھے۔ اگر مجھ سے کہا جائے دو چار بھائی تم اپنی زندگی کی بہت پاکیزہ محبت کی بہت اچھی جگہ ہے بتاؤ، تو دو چار جگہ جو میں بتاؤں گا اس میں پارٹی ہاؤس لاہور کا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہیں ناصر قادری بیٹھتے تھے، وہیں انتظار حسین بیٹھتے تھے، وہیں سارے شاعر۔ چنانچہ پارٹی ہاؤس میں جب میں پہنچا، یقین مانیے کہ وہاں صفدر میر، اعجاز بٹالوی جیسے پرانے لوگ، مجھ سے سینئر لوگ تھے جو شاید مجھے گھاس بھی نہ ڈالتے، بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ میں پہنچا تو میں تو اپنے آپ کو بہت حقیر ان سے سمجھتا تھا۔ چنانچہ میں نے ان کو سلام بھی نہیں کیا، تمہارے ڈر کے کہ میں ان کو سلام کرنے کا اہل ہوں۔ اتنے منیر نیازی نے کہا بھائی وہ اعجاز بٹالوی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تم ملو گے ان سے؟ میں نے کہا میں کیوں نہیں ملوں گا، میں تو الٹا ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں تو ڈر کے ان سے نہیں مل رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں یار وہ تم بتاؤ تو میں وہ آ کے ملیں گا۔ میں نے کہا نہیں میں خود ملتا ہوں۔ ابھی دوڑ کے منیر نیازی کو چھوڑ کر سیدھے پہنچ گیا۔ میں نے کہا اعجاز صاحب وہ بات یہ ہے کہ میں خود میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ سلام کروں ملوں گا۔ گلے یار کمال کرتے ہو، تم نے اتنی خوبصورت تحریک چلائی ادب کی، میرا فرض تھا کہ میں تم سے آ کے ملوں۔ میں نے کہا میں تو آپ کو اپنا بڑی سمجھ کر گھبرا رہا تھا۔ کہنے لگے کمال کرتے ہو، بڑی بڑی محبت کا اظہار کیا۔ تو صفدر میر نے بھی بڑی محبت سے دیکھا۔ تو جب میں دجلہ کے خواب جیسی نظمیں لکھتا تھا تو عسکری صاحب بھی مجھے وہاں بڑی حیرت سے دیکھتے تھے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی تھی عسکری صاحب نے مجھے حیرت سے کیوں دیکھا۔ لیکن آج میں سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ اعجاز بٹالوی اور یہ لوگ حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں، یہ اس لیے دیکھ رہے تھے کہ اردو ادب میں ایک نئی جدید تحریک بھرپور طور پر کامیاب ہو گئی۔